السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، قریب نواز اور غوث اعظم ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن بھی اس اکیلے حکمراں کی حکمرانی ہوگی۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم، امام الانبیاء، شمس الضحیٰ، والی وطحا، سرچشمہ رشد و ہدا، منبع مہر و وفا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور انعام ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں دوبارہ اس بابرکت اور بامقصد مجلس میں جمع فرمایا ہے، اور یہ مجلس صرف مجلس صرف سننے کا نام نہیں، یا صرف رسمی اجتماع نہیں، بلکہ فکر کی درستگی، نیت کی اصلاح اور عمل کی تعمیر کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ یہاں ہم دین کو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے سیکھتے ہیں۔ یہ مجلس ہمیں یاد دلاتی ہے کہ علم اگر دل تک نہ پہنچے تو وہ بوجھ بن جاتا ہے، اور اگر عمل میں نہ ڈھلے تو حجت بن جاتا ہے۔ تو اصل کامیابی اسی میں ہے کہ سیکھا ہوا علم ہمارے اخلاق، عبادات اور ہمارے معاملات میں نظر آئے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ آج ہمارا باب نمبر 57 ہے، کتاب الحج کے حوالے سے ڈسکس ہو رہی ہے۔ اس میں المواقیت یعنی جگہوں کا تعین ہے، کہاں سے احرام باندھنا ہے، اس حوالے سے حدیث نمبر 207 ہے۔ المواقیت یعنی کہاں سے وہ کس جگہ سے احرام وغیرہ باندھ جائے گا، اس حوالے سے ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت لأہل المدینة ذی الحلیفہ ولأہل الشام جحفہ ولأہل نجد قرن المنازل ولأہل الیمن یلملم وقال ہن لہن ولمن آتا علیہن من غیر اہلہن ممن اراد الحج او العمرۃ ومن کان دون ذلک فمن حیث انشاء حتی اہل مکہ من مکہ۔ رواہ البخاری والمسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ اور اہل شام کے لیے جحفہ اور اہل نجد کے لیے قرن المنازل اور اہل یمن کے لیے یلم میقات مقرر کیے، اور فرمایا یہ میقات ان کے لیے ہیں جو یہاں کے باشندے ہوں اور جو یہاں پہ باہر سے آئیں، یعنی جو یہاں سے باہر سے آئیں، جن کا ارادہ حج اور عمرے کا ہو، اور جو یہاں کے اندرونی مقامات پر رہتے ہیں تو وہ اپنے گھر سے احرام باندھے، یہاں تک کہ مکہ کے باشندے مکہ سے احرام باندھے۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج عمرے کی غرض سے مکہ معظمہ کی طرف سے سفر اختیار کرنے والوں کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ احرام باندھ کر بیت اللہ میں حاضر ہوں۔ تو اور احرام کے لیے 5 مقامات مقرر کر دیے گئے ہیں، یعنی احرام باندھنے کے لیے جو 5 مقامات ہیں وہ مقرر کیے گئے ہیں جہاں سے احرام باندھا جائے گا۔ اسی طرح شرعی اصطلاح میں اس کو جو ہے وہ میقات کہتے ہیں۔ تو ان مواقیت کی تعریف اگلی حدیث میں انشاءاللہ وہ بھی ہم کریں گے۔ تو اس حدیث سے پہلی سے یہ ہمیں احکام نکل رہے ہیں کہ جس کا ارادہ حج یا عمرے کا ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ احرام باندھے گا۔ تو احرام اپنے گھر سے باندھ کر بھی اس مقدس سفر کا آغاز کیا جا سکتا ہے، لیکن بشرطے کہ اس کی نیت جو ہے یعنی وہ تو میقات سے ہوتی ہے جا کے، یعنی بعض حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے ہمارے ملک پاکستان کے اندر بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو گھر سے احرام وغیرہ باندھ لیتے ہیں، تو پھر نیت جو ہے وہ جا کے جب جہاز میں بیٹھے ہوں تو وہاں پر بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے بھئی ہم میقات سے گزر رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ جو ہے وہ اپنی یعنی نیت کر لیں حج یا عمرے کی۔ اس طرح تو حج یا عمرے کا اس طرح احرام باندھنے کے 5 مقامات جو ہے وہ مقرر کیے گئے ہیں۔
تو جنہیں میقات کہا جاتا ہے۔ تو حاجیاں عمرے کا ارادہ رکھنے والے میقات سے احرام باندھے بغیر گزر نہیں سکتے۔ تو 5 میقات کے نام یہ ہیں، ذوالحلیفہ ہے، جحفہ ہے، قرن المنازل ہے، اسی طرح یلم ہے اور ذات عرق ہے۔ تو ان مقامات سے مکہ معظمہ کی جانب رہنے والے باشندے جو ہیں وہ اپنے گھروں سے احرام باندھیں، ان کے لیے ان مقامات پر جا کر احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ تو مکہ کے باشندے مکہ سے احرام باندھیں گے، یعنی جو ان مکہ کے اندر رہنے والے ہیں تو وہ اپنے گھر سے ہی احرام باندھیں گے۔ حدیث نمبر 208 ہے، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحل اہل المدینۃ من ذی الحلیفۃ واہل الشام من جحفۃ واہل نجد من قرن المنازل۔ قال عبداللہ وبلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ویحل اہل الیمن من یلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ منورہ کے باشندے ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں، شام کے باشندے جحفہ سے اور نجد کے باشندے قرن المنازل سے احرام باندھیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں مجھ تک یہ بات پہنچی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا یمن کے باشندے یلم سے احرام باندھیں گے۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مدینہ منورہ کے باشندے ہیں، مدینہ منورہ میں رہنے والے ہیں، وہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے، شام کے جو رہنے والے ہیں وہ جحفہ سے جو ہے وہ احرام باندھیں گے، جو نجد کے باشندے ہیں وہ قرن المنازل سے، اور یمن کے باشندے جو ہیں وہ یلم سے احرام باندھیں گے۔ تو یہ بیت اللہ کی تعظیم و تکریم کے سلسلے میں اہتمام کیا گیا ہے۔ تو ذوالحلیفہ جو ہے وہ مسجد نبوی سے یعنی 13 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک وادی کا نام ہے ذوالحلیفہ، جس کا موجودہ دور میں ابار علی کے نام سے جس کو جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ تو مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی جانب حاجیاں عمرے کا ارادہ سے جانے والے وہ اسی مقام سے احرام جو ہیں وہ باندھتے ہیں۔ اسی طرح جو جحفہ ہے، جحفہ کا مقام جو ہے وہ یہ بحر احمر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک وادی کا نام ہے، تو جو آج کل ویران پڑی ہوئی ہے۔ تو حج عمرے کی نیت سے سفر کرنے والے آج کل جو ہے وہ رابغ شہر سے احرام باندھتے ہیں، یہ بڑا مشہور و معروف ساحلی شہر ہے۔ تو یہ وادی جموم کے راستے مکہ معظمہ سے 186 کلومیٹر کی مسافت پر جو ہے وہ واقع ہے۔ لبنان، شام اور اردن، فلسطین، مصر، سودان، افریقی ممالک اور سعودی عرب کے شمالی علاقہ جات سے جو حج عمرہ کی غرض سے آنے والے زائرین ہوتے ہیں وہ یہاں سے جو ہیں وہ احرام باندھتے ہیں۔ تو جو قرن المنازل میقات ہے یہ مکہ معظمہ سے جو ہے وہ طائف کی طرف جاتے ہوئے یعنی 78 کلومیٹر پر فاصلے پر واقع ہے، یعنی طائف کی جانب جائیں نا تو وہاں پر جو ہے یعنی 78 کلومیٹر فاصلے پر واقع ہے، اور ایک چھوٹی سی پہاڑی کا نام تھا۔ تو آج کل یہاں بہت بڑا شہر آباد ہو چکا ہے جس کا نام سیل کبیر ہے، اس کو سیل کبیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نجد سے آنے والے خلیجی ریاستوں، عراق، ایران اور مشرق کی جانب سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے احرام وغیرہ باندھتے ہیں۔ تو جو میقات یلم ہے یہ مکہ معظمہ سے 120 کلومیٹر پر وادی یلم میں واقع ہے۔ یمن سے آنے والے، انڈونیشیا سے آنے والے، ملیشیا سے آنے والے، چین سے آنے والے، پاکستان، ہندوستان اور جنوب ایشیا کے ممالک سے آنے والے یہاں سے احرام باندھتے ہیں، یعنی پاکستان، ہندوستان، چین، ملیشیا، انڈونیشیا، یمن کا جو یہ میقات ہے وہ یلم ہے۔ تو اسی طرح ذات عرق ہے، یہ ارکن ایک چھوٹی پہاڑی کا نام ہے، یہاں واقع وادی کو ذات عرق کہتے ہیں۔ تو اذان کے بعد انشاءاللہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی تو بات ہو رہی تھی یعنی میقات کے حوالے سے، یعنی اب ذات عرق ہے 5واں میقات، تو یہ ایک چھوٹی پہاڑی کا نام ہے، یہاں واقع وادی کو ذات عرق کہتے ہیں۔ تو یہ مکہ معظمہ سے 100 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ میقات آج کل بند ہے کیونکہ اس راستے پر سیل کبیر شہر واقع ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوفہ اور بصرہ فتح ہوئے نا تو یہاں کے لوگ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اہل نجد کے لیے تو قرن منازل میقات مقرر کی گئی ہے، تو ہمارے لیے بھی میقات مقرر کریں۔ تو آپ نے ان کا مطالبہ جو ہے وہ تسلیم کرتے ہوئے ذات عرق کو میقات مقرر کر دیا۔ یہاں سے 10 میل کے فاصلے پر وادی عقیق واقع ہے، شیعہ جو ہیں وہ وادی عقیق سے احرام باندھتے ہیں۔
تو اس حدیث سے بھی یہ احکام نکل رہے ہیں کہ حج عمرہ کی نیت سے مکہ معظمہ جانے والے جو ہے جو یہ میقات ہیں یعنی جو مقرر کیے گئے ہیں تو ان سے احرام باندھ کر گزریں گے۔ تو مواقیت سے مکہ کی جانب رہنے والے اپنے گھروں سے احرام باندھیں گے، یعنی یہ جو میقات ہے یہاں سے لے کے مکہ کی حدود کے اندر جو لوگ ہیں تو وہ اپنے گھروں سے احرام باندھیں گے۔ جو میقات کی باہرلی سائڈ سے آئے گا تو وہ جو ہے وہ ان یعنی میقات سے احرام باندھ کے آئے گا۔ تو مکہ کے باشندے جو ہیں وہ حج کے لیے مکہ معظمہ سے احرام باندھیں گے۔ تجارت یا ملاقات وغیرہ کے لیے اگر کوئی مکہ معظمہ جانے والے کے لیے جو ہے وہ احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی حج اور عمرے کی نیت سے نہیں گیا، ویسے تجارت کے سلسلے میں گیا یا کسی سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تو اس پر جو ہے وہ احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ تو مکہ معظمہ کی تکریم و تعظیم کے لیے مواقیت مقرر کیے گئے ہیں۔ تو تمام جہاد سے مکہ معظمہ کی جانب آنے والوں کو جو پیش نظر رکھتے ہوئے مختلف جہاد میں مواقیت مقرر کیے گئے ہیں تاکہ وہ ہر طرف سے آنے والوں کے لیے سہولت ہو۔ اگر ایک ہی میقات مقرر کیا جاتا تو دوسری سمت سے جو دوسری سائڈ سے جو لوگ آتے ان کے لیے جو ہے وہ تکلیف کا سامنا بنتا، اس لیے تمام لوگوں کے لیے تمام سمتوں سے آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے اس سمت میں یعنی ایک میقات مقرر کر دیا گیا ہے۔ باب نمبر 58 ہے، احرام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، حدیث نمبر 209 ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يلبس المحرم من الثياب قال صلی اللہ علیہ وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من القابين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس والبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين رواہ البخاری والمسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے والا کون سے کپڑے پہنے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو محرم ہوتا ہے یعنی احرام کی حالت میں ہوتا ہے وہ قمیض، پگڑی، شلوار، ٹوپی اور موزے نہ پہنے۔ ہاں اگر کسی کے پاس جوتے نہیں ہیں تو وہ موزے پہن لے مگر انہیں ٹخنوں سے نیچے سے کاٹ لے، اور نہ محرم کوئی ایسا کپڑا پہنے جسے زعفران یا ورس خوشبو لگی ہو، جسے پرفیوم وغیرہ یا عطر وغیرہ لگا ہو۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ محرم عورت جو ہے وہ نقاب نہ اوڑھے اور نہ ہی دستانے پہنے۔ یہ حدیث جو ہے وہ بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ محرم کون سے کپڑے پہن سکتا ہے؟ تو آپ نے ان تمام کپڑوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو محرم کے لیے پہننے ممنوع ہے، یعنی آپ نے فرمایا کہ محرم جو ہوتا ہے وہ سلا ہوا کپڑا، قمیض، شلوار نہیں پہن سکتا، اور نہ وہ سر پر ٹوپی پگڑی یا پہن سکتا ہے، اور نہ ہی وہ ایسے موزے پہننے کی اجازت ہے، یعنی اسے موزے پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے پاس جوتا نہ ہو تو وہ پھر ایسے موزے پہنے گا اور ان کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ کر پہن لے گا۔ تو عورت جو ہے وہ احرام کی حالت میں نقاب نہیں اوڑھ سکتی اور نہ ہی وہ دستانے پہن سکتی، یعنی اس حدیث کے روح سے۔ تو اس حدیث سے احکام یہ ہے کہ اگر سوال میں کوئی کمی ہو تو جواب دینے والا اپنے علم و بصیرت کی بنا پر جواب ایسا دے جس سے سائل کا مقصد پورا ہو جائے، یعنی اس سے ایک تو یہ احکام نکل رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سائل نے صرف یہ پوچھا تھا کہ محرم کون سے کپڑے پہن سکتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کر دیا جو محرم کے لیے پہننی جائز نہیں ہے، یعنی تمام ڈیٹیل کے ساتھ ساری چیزیں بتا دی۔ وہ ایسا یعنی نہ شلوار پہن سکتا ہے، نہ قمیض پہن سکتا ہے، نہ ٹوپی پگڑی پہن سکتا ہے، نہ موزے پہن سکتا ہے، یعنی سارے، نہ وہ ایسا احرام یعنی جس کے اوپر جو ہے وہ خوشبو وغیرہ زعفران وغیرہ یا ورس بوٹی کی خوشبو لگی ہو اس طرح۔ تو مذکورہ حکم کا اطلاق مردوں پر ہوتا ہے، تو محرم عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ شلوار قمیض پہنے گی، اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھیں گی۔ تو جو اس حدیث میں یہ ہے کہ نقاب اوڑھنا اور دستانے پہننا ان کے لیے جائز نہیں ہے اس حدیث کی روح سے۔ لیکن سنن ابو داؤد کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم طواف کر رہی ہوتی تو ہم جب مرد ہمارے سامنے آتے تو ہم جو ہے وہ اپنے سر سے وہ اوڑھنی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو جو ہے اپنے چہرے پر ڈال لیتی، جب مرد گزر جاتے پھر ہم اپنی اوڑھنی کو اوپر اٹھا لیتے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث آتی ہے سنن ابو داؤد کے اندر یا دیگر اور بھی کتابوں کے اندر آتی ہے۔ تو اس سے جو بعض علماء جو ہیں وہ استدلال کرتے ہیں
کہ وہ پردہ کرے گی اس طرح، اس سے یہ بھی نکل رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آپ کے سامنے حدیث رکھ دی ہے کہ وہ جو ہے یعنی فرماتی ہیں کہ جب ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ طواف کر رہی ہوتی تو اگر کوئی مرد وغیرہ ہمارے سامنے آتا تو ہم اپنے سروں سے، عورتیں وغیرہ جتنی بھی تھیں وہ اپنے سروں سے وہ اوڑھنی جو ہے وہ اپنے چہرے پر ڈال لیتی، جب وہ مرد گزر جاتے پھر ہم اوپر اٹھا لیتے۔ تو اسی طرح احرام دو ان سلی چادروں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی وہ سلی نہ ہوں اور فقیرانہ لباس کا نام ہے، تو جو حج عمرے کرنے والے اور ہر شاہ و گدا کو پہننا پڑتا ہے، تو یہ حج عمرے کا یونیفارم ہے۔ بہتر یہ ہے کہ احرام کی چادریں جو ہے سفید اور صاف ستھری ہوں، یعنی صاف ستھری ہوں، پاک ہوں۔ تو حدیث نمبر 210 ہے، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب بعرفات من لم یجد نعلین فلیلبس الخفین ولم یجد ازارا فلیلبس السراویل۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا آپ میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس جوتے نہ ہوں وہ موزے پہن لے، اور جس کے پاس تہبند نہ ہو وہ شلوار پہن لے۔ یہ حدیث بخاری کے اندر بھی آتی ہے، مسلم کے اندر بھی آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے خطبہ یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس جوتے نہ ہو وہ موزے پہن لے، اور جس کے پاس تہبند نہ ہو وہ شلوار پہن لے۔ یہ حکم اس کے لیے یعنی اس لیے دیا گیا کہ مسلمان اس وقت جو ہے وہ ابھی معاشی تنگی کا شکار تھے، یعنی ان کے پاس اتنے کپڑے وغیرہ نہیں تھے، اتنا مال و دولت نہیں تھا، یعنی بعض لوگ ایسے تھے اتنے یعنی وسائل نہیں تھے۔ تو آج کے دور میں ہر بندے کے پاس تمام تر وسائل موجود ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے ان کی سہولت کے لیے حکم صادر فرمایا تھا۔ تو میدان عرفات میں امام جو ہے امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ خطبہ دے جس میں حج کے احکام و آداب اور امت مسلمہ کو جو درپیش ضروری مسائل ہوتے ہیں ان سے آگاہ کیا جائے۔ تو وقت کی مناسبت کے پیش نظر لوگوں کو واعظ اور نصیحت کرتے رہنا چاہیے، دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں کون سے مسائل ہیں تو اس حوالے سے ڈسکس کرنا چاہیے، یعنی حالات حاضرہ کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے۔ تو شریعت میں کسی کو تکلیف مالا اطاق نہیں دی جاتی۔ اگر کسی کے پاس تہبند نہ ہو تو اسے شلوار پہننے کی اجازت ہے، اگر کسی کے پاس جوتے نہ ہوں تو وہ موزے پہن سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ موزے جو ہیں وہ ٹخنوں کے نیچے سے جو ہیں وہ کاٹ دیے جائیں۔ باب نمبر 59 ہے، تلبیہ کے حوالے سے حدیث نمبر 211 ہے، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان تلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک قال وکان عبداللہ بن عمر یزید فیہا لبیک 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 وسعدیک والخیر بیدیک والرغباء الیک والامل متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کا تلبیہ یہ تھا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے سوا تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں حاضر ہوں، بے شک ہر قسم کی تعریفات اور نعمت تیری ہے، بادشاہی بھی تیری ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اس میں یہ اضافہ کیا کرتے تھے ان الفاظ کا، لبیک لبیک واسعدیک والخیر بیدیک والرغباء الیک والامل، میں حاضر ہوں اور میں حاضر ہوں اور بلائی تیرے ہاتھوں میں ہے، رغبتیں تیری طرف ہی ہیں اور عمل تیری خاطر کرتا ہوں، یعنی وہ ان الفاظ کا اضافہ کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تلبیہ جو ہے وہ حج کا شعار ہے، یہ اللہ رب العزت کی اطاعت گزاری اور محبت کی علامت ہے۔ تو یہ اللہ کے دربار عالی مقام میں حاضری کا اعلان ہے، اور یہ عاجزی، انکساری، محبت، اطاعت، اس بات توحید اور رد شرک پر مشتمل ایک دلچسپ ترانہ بھی ہے۔ تو تلبیہ حج عمرے کا یعنی شعار ہے، ان دونوں موقعوں پر یہ کثرت سے کہنا چاہیے۔ مرد جو ہیں بلند آواز سے تلبیہ کہیں، عورتیں جو ہیں وہ پست آواز سے۔ تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل تلبیہ کہنے کو سنت قرار دیتے ہیں، امام مالک اسے واجب قرار دیتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام ثوری، امام ظاہری رحمہ اللہ، عطا بن ابی رباح، طاؤس اور اکرمہ کا موقف یہ ہے کہ تلبیہ حج عمرے کا رکن ہے، اس کے بغیر حج یا عمرہ ہی نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں کہ وہ اونچی آواز سے تلبیہ کہا کریں، یعنی کلمات کہا کریں۔ تو شروع سے لے کر آج تک مسلمان اس پر عمل پیرا ہیں کہ احرام باندھتے ہی تلبیہ پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ تلبیہ جو ہے وہ کثرت سے کہا جائے۔ تو یہ آج چند احادیث جو ہم نے پڑھی ہیں، اگر دیکھا جائے تو
ان کے اندر ہمارے لیے ایک پیغام بھی ہے، اور یہ ہمیں درس دیتی ہیں کہ حج صرف جو ہے وہ ایک سفر نہیں ہے، بلکہ اطاعت کا باقاعدہ ایک نظام ہے، جس کا آغاز ہی حد بندی، پابندی اور عاجزی سے ہوتا ہے۔ تو میقات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے گھر کی طرف قدم بھی اللہ کے مقرر کردہ ضابطے کے بغیر نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو ہر سمت، ہر خطہ اور ہر آنے والے کے لیے ایک واضح حد مقرر ہے، تاکہ بندہ ابتدا ہی میں یہ سمجھ لے کہ وہ اپنی نہیں، یعنی اللہ کی مرضی کے تابع ہے۔ تو احرام کا حکم ہمیں سکھاتا ہے کہ حج میں اصل جو خوبصورتی ہے وہ لباس کی نہیں ہوتی، بلکہ اتباع سنت اور سادگی کی ہے، یعنی چند کپڑوں سے روک دینا دراصل نفس کی خواہشات کو روکنا ہے، تاکہ بندہ ظاہر اور باطن دونوں میں اللہ کی حضور جو ہے وہ حاضر ہو جائے، بغیر تفاخر، بغیر امتیاز، بغیر دنیاوی شناخت اور تلبیہ۔ تو حج یہ ایک ایسی روح ہے جس میں انسان لبیک اللہم لبیک جب زبان سے کہتا ہے، تو دراصل زبان کا نہیں، زندگی کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ اے اللہ، ہم حاضر ہیں تیرے حکم پر، تیری بلانے پر، تیرے در پر۔ تو یہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ حج کی قبولیت کا راز کثرت سفر میں نہیں، بلکہ درست میقات، صحیح احرام اور سچے تلبیے میں ہے۔ تو جو شخص ابتدا درست کر لے، اس کا سفر بھی درست ہو جاتا ہے۔ تو اس سبق کے ساتھ یہ نیت لے کر اٹھیں کہ ہم حج کو صرف رسم نہیں، عبادت سمجھ کر کریں گے، حدود کو بوجھ نہیں، رحمت بنائیں گے، اور تلبیے کو صرف الفاظ نہیں، وفاداری کا عہد بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ظاہری احرام کے ساتھ ساتھ باطنی احرام کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا لبیک زندگی کے ہر موڑ پر سچا ثابت ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، حج عمرے کی جو ہے اس کے لیے حاضری نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ رجب کا مہینہ جا رہا ہے، تو لوگوں کے اندر ایک یہ بدعت و خرافات ہیں کہ جو ہے وہ 27 تاریخ کو یا اس طرح 22 کے رجب کے کنڈے وغیرہ بھی نکالتے ہیں اس طرح۔ تو یہ ایسے معراج جو ہے وہ ہوا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس دن ہوا ہے، کون سے مہینے میں ہوا ہے، اس کی کوئی اتھینٹک کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس کو ربیع الاول کے مہینے میں کہا ہے، بعد نے اس کو کسی اور مہینے میں بھی کہا ہے، لیکن اتھینٹک کسی کے پاس صحیح سند سے کوئی حدیث نہیں ملتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کون سی رات جو ہے معراج ہوا ہے۔ تو اگر پتہ چل بھی جائے تو اس رات جو ہے وہ عبادت کے لیے خاص کرنا، چراغاں کرنا، یہ بھی کسی جو ہے وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اگر اس رات جو ہے وہ عبادت کرنا ملتا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو بتاتے، صحابہ کرام جو ہے وہ ہمیں بتاتے، اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے وہ ہمیں جو ہے وہ سبق اور لیسن ملتا۔ تو اس حوالے سے جتنی بھی جو ہے وہ اس طرح چراغاں کی جاتی ہیں اور دیگر جو ہیں وہ چیزیں رکھی جاتی ہیں، تو یہ صرف بے بنیاد ہیں، ان کا جو ہے وہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ لوگوں نے اس حوالے سے، علماء کرام نے، محدثین نے باقاعدہ اس کے ریلیٹڈ اس کو یعنی لکھا ہوا ہے کہ جو اس رات جو ہے وہ من گھڑت عبادتیں کرتا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ اس کی الگ سے نوافل ادا کرتا ہے اس طرح کے نام کے، تو یہ جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی بعض نے یہ لکھا ہے کہ جس رات نبی علیہ السلام کو معراج کرائی گئی، کیا وہ رات 27 رجب کی تھی؟ یعنی سوالیہ نشان ہے کہ جس رات اسرا معراج کا واقعہ پیش آیا، اس کی تعین کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ وہ رجب میں تھی یا کسی اور مہینے میں ہے۔ تو اس رات کی تعین کے بارے میں جو کچھ بھی منقول ہے وہ اہل علم حدیث کے نزدیک نبی سے ثابت ہی نہیں ہے، اور لوگوں کو اس رات کی تعین بلا دیے جانے میں اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی حکمت بھی ہے۔ اور اگر بالفرض اس رات کا تعین ثابت ہو بھی جاتا، تب بھی مسلمانوں کے لیے جائز نہ ہوتا کہ وہ اس رات کو کسی خاص عبادت کے ساتھ مخصوص کریں، اور نہ ہی اس کا جشن منائیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام نے نہ اس رات کا جشن منایا ہے، نہ ہی کسی خاص عمل کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ اور اگر اس رات کا جشن منانا کوئی مشروع یعنی شرعی طور پر ثابت بھی عمل ہوتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرور اپنی امت کو جو ہے وہ اس کے لیے واضح فرما دیتے، یا تو کوئی قول کے ذریعے یا عمل کے ذریعے۔ اگر ایسا کچھ نہ ہوتا تو وہ ضرور معروف، مشہور ہو جاتا، اور صحابہ کرام سے ہم تک ضرور منتقل ہوتا، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ایک بات کو جو ہے وہ بطور جو ہے وہ دیانت یعنی لوگوں کے سامنے بیان بھی کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، جو کچھ سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا من عندی واللہ اعلم بالصواب۔ اگر کسی